وہ گناہ سے نیکی کی طرف نہیں آ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے. تو اف یو ہیو دس مائنڈ سیٹ اور آپ کو پتہ ہے کہ یار میں خود کچھ نہیں کر سکتا لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے, اب مجھے طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانی. اللہ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کا نا جو ورلڈ ویو ہے نا وہ بالکل بدل جائے گا. یہ اٹس ناٹ پاسبل, میرا نہیں خیال کہ یہ پاسبل ہے کہ آپ کا قرآن سے تعلق بن جائے اور آپ کی لائف چینج نہ ہو. How can people not change when they have this? یعنی ایک بندہ جو یہ پڑھ رہا ہے اور یہ پڑھتا ہے, how can they not change when اللہ تعالیٰ نے اتنا کلیئرلی ہر چیز بتا دیا. If you are sincere with Allah subhanahu wa ta'ala, answer will come. It might take a little while, but be patient, you will get your answer. لیکن اپنے آپ کو نا ذرا قرآن مجید کے ساتھ کنسسٹنٹ رکھو اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے سنبھالتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز آپ کے دل کے اوپر آپ کے اوپر برڈنسم ہے نا, اللہ کو اتنا ہی وہ پسند ہے اور آپ سے وہی ایکسپیکٹڈ ہے. جو آپ کے لیے چیلنجنگ جو آپ کے لیے چیلنجنگ ہے, آپ اللہ کے لیے وہ قربان کریں, آپ اللہ کے لیے وہ چھوڑیں. رمضان کا مقصد یہ ہے کہ دلوں کو پاک کرنا اور صاف کرنا. برو اس میں نا آپ اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعا کرتے ہو نا تو آپ کے لیے چیزیں اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں لت سے ایک ایسا شخص ہے جو کہ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے آ رہا ہے, وہ اپنی خود اصلاح بھی کرنا چاہتا ہے, اپنے آس پاس لوگوں کی بھی اصلاح کرنا چاہتا ہے, تو اس کو چاہیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے کہ اللہ آپ نے مجھے طاقت دینی ہے, انرجی دینی ہے. اب آپ امیجن کریں کہ پوری کائنات میں سب سے بہترین جو شخصیت ہے ہمارے نبی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے طاقت عطا فرمائیں کہ میں نیکیوں میں آگے ایکسل کروں اور برائیوں سے بچوں. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنا ریلیشن سٹرونگ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی حیثیت کو بھی سمجھتا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتا دوں, اینڈ دیٹ از لا حول ولا قوت الا باللہ. اور حول کے بارے میں آتا ہے کہ چیزوں کا نا چینج ہونا, حول ہونا, تغیر ہونا. فار ایگزامپل بندہ یہ جان لے کہ وہ لیزینس سے ایکٹیونیس کی طرف نہیں آ سکتا الا باللہ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے, وہ گناہ سے نیکی کی طرف نہیں آ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے. تو اف یو ہیو دس مائنڈ سیٹ اور آپ کو پتہ ہے کہ یار میں خود کچھ نہیں کر سکتا لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے, اب مجھے طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانی ہے. ابو سعد اس کے ساتھ ساتھ نا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہے کہ دعا کر لی, اور جیسے آپ نے کہا نماز ہر کوشش کرنا خشوع کے ساتھ پڑھے, بٹ آئی تھنک ہمیں نا لوگوں کو کچھ پریکٹیکل اسٹیپس بھی بتانے چاہیے کہ واٹ ول میک یو پرے نماز کنسسٹنٹلی ڈیورنگ رمضان اینڈ آفٹر رمضان ایز ویل. What will make you, what things and habits will make you change even after Ramadan, right? دعا تو الحمدللہ دعا تو بہت بڑا کیٹلسٹ ہے, اور آپ نے یہ کوشش بھی کر لی کہ میں نے, تو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ اینڈ سجیسٹ, واللہ اخوان جو کسی کی شادی ہوتا ہے ہم سے تحفہ دیتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی علیہ السلام کو جو پروفٹ کا تحفہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ قرآن تھا, رمضان میں دیا, شہر رمضان انزل فیہ القرآن. تو جو شخص, میں کوئی پریکٹیکل ٹپ دیتا ہوں ایک, یہ کہ قرآن کی بیسک تفسیر لے لیں. اور آج کل تو جیسے جو سعودی عرب نے پرنٹ کی ہوئی ہے تھوڑی سی موٹی سی ہے, وہ بلکہ پوری قرآن تفسیر ہے, بیسک, دیٹس دا موسٹ بیسک تفسیر ون کوڈ ہیو. انگلش میں بھی ہے, اردو بھی ہے, بہت سے لینگویجز میں آپ وہ لے لیں, آپ روزانہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے رمضان میں وہ تفسیر ختم نہ ہو, نو وریز, الحمدللہ, کنٹینیو آفٹر رمضان, فنش اٹ ود ان 6 months. لیکن اپنا قرآن سے ریلیشن بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں, بیکاز اگر قرآن آپ کی زندگی میں آ گیا نا اس رمضان میں, آپ کی زندگی بدل جائے گی ٹرانسلیشن کے ساتھ. نمبر 1. نمبر 2, ٹرائی ٹو فائنڈ سم مولوی منڈے ان دا مساجد دس رمضان. اب یعنی اچھی بنایا نا, ڈونٹ جسٹ پلیز ڈونٹ جسٹ گو ٹو دا مسجد. اگر تو سامنے والی گھر کی مسجد بہت اچھی ہے, ماحول ہے, تراویح کمال کی ہوتی ہیں, سامنے والی میں جائیں, لیکن ٹرائی گوئنگ ٹو اے مسجد جہاں پہ بہت کمال کا ماحول ہے, امام رو رو کے دعائیں کرتے ہیں, روتے ہیں تلاوت میں, قنوت نازلہ میں روتے ہیں. ایسے لوگ, ایسے فیملیز, ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ آپ کی مائنڈ سیٹ والے ہیں, ویئر یو کین میک فرینڈس, رائٹ. اب اس ساتھ دیکھیں, اگر میں ایک بندہ نمازیں پڑھتا رہا ہے رمضان میں, اور رمضان کے بعد دوبارہ اس کلچر کی وجہ سے نمازیں چھوٹ گئی ہیں, الحمدللہ بینیفٹ تو ہے بٹ لانگ ٹرم بینیفٹ نہیں ہے. سو یو ہیو ٹو میک فرینڈس. اف یو کین چینج یور فرینڈس دس رمضان اینڈ بلڈ اے ریلیشن ود دا قرآن دس رمضان, آئی تھنک ایک یہ ونڈرس کام ہو جائے گا جو آپ اس رمضان میں کر سکتے ہیں. اینڈ
میں ایک چیز بلیو کرتا ہوں کہ وٹ ایور وہ بولتے ہیں قرآنک ٹچ، وٹ ایور دا قرآن ٹچز میکس اٹ امیزنگ، رائٹ؟ قرآن اللہ کے نبی پہ نازل ہوا، اللہ کے نبی کائنات کے سب سے افضل انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن رمضان میں نازل ہوا، رمضان بہترین مہینہ. قرآن جبریل سے نازل ہوا، جبریل بہترین اینجل. قرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. قرآن جس رات کو نازل ہوا وہ بابرکت بن گئی. قرآن امت محمدیہ پہ نازل ہوا، سب سے بہترین امت. سو اف یو وانٹ ٹو بی دا گریٹسٹ ٹچ یور سیلف ود دا قرآن. ان اللہ اہلین من الناس، وہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ فیملی والے ہیں لوگوں میں سے. مسئلہ پتہ ہے کہ اچھا جو فیملی والے پتہ ہے کہ وہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلوزنس دی ان لوگوں کو جو کہ قرآن اہل القرآن اہل اللہ وخاصہ. میں ایک چیز ریکمینڈ کروں گا، وہ یہ کہ سبحان اللہ یار، ہمارے ہاں نا قرآن کو حفظ کرنے کا ٹرینڈ ہے، الحمدللہ آئی ایم امیزڈ، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. قرآن کو پڑھنے کا مراجعہ کا ٹرینڈ ہے، لیکن یار قرآن جس لیے آیا تھا نا وہ یہ ہے کہ دلوں کو چینج کرنے آیا تھا، قرآن سمجھنے کے لیے آیا تھا، ہدایت کے لیے آیا تھا. مجھے تو لگتا ہے یار کہ کہیں نا حافظوں کے بارے میں بھی نا اللہ کے نبی قیامت نہ کہیں یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. کیونکہ ایک نان مسلم نے ایک پریزنس میں پوچھا ایک شیخ سے کہ آپ لوگ قرآن کو سمجھتے بھی ہو یا صرف آپ بس پڑھتے ہو ریڈ کرتے ہو؟ تو ایک ان شیخ عرب فرینڈ تھے، ان نے فوراً سے بول پڑے کہ نہیں، قرآن عام لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتا، یہ صرف علماء ہی کو سمجھ میں آتا ہے. اینڈ دس از دا امپریشن ہی گیو آف قرآن برو. تو امام عاشور رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن کے نا 8 حقوق ہیں، تجوید ان میں سے انفارچونیٹلی ایک بھی نہیں ہے. تجوید امپورٹنٹ ہے، نو ڈاؤٹ امپورٹنٹ ہے، قرآن کے ساتھ تلاوت امپورٹنٹ، لیکن اصل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن دلوں کو چینج کر دے، مطلب سمجھ میں آ جائے، زندگی بدل جائے، اور یعنی دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدل جائے. جس کو آپ نقصان سمجھ رہے ہو اس کو فائدہ سمجھ شروع کر دو. یعنی اس کو بولتے ہیں پازیٹیو فریمنگ. قرآن کرتا ہے پازیٹیو فریمنگ کرتا ہے. نزولہ علی خلاف متوقع. سورہ نور میں حضرت عائشہ پہ جو الزام لگا لا تحسبوہ شر لکم بل هو خیر لکم، پازیٹیو ریفریمنگ. جو موسیٰ پہ جو ہوا اٹ واز اے چینج آف لیڈرشپ بائی دا قرآن. صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے آپ نے ڈیلز کر دی فتح سورہ حدیبیہ پہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو قرآن پازیٹیو ریفریمنگ کر رہا ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. تو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو جب آپ پڑھیں گے نا آپ کا دنیا دیکھنے کا زاویہ بدل جائے گا. ہم نے نا ہم کوئی دنیاوی بکس جو لوگ پڑھتے بھی ہیں، وائی ڈو وی ریڈ اے بک؟ جنرلی ہم ایک بک پڑھتے ہیں اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے، اور ایک اور ہوتا ہے کہ وی ٹرائی ٹو لرن سم تھنگ فرام اٹ اینڈ دین ہمارا نا ورلڈ ویو شیپ ہوتا ہے. وی اسٹارٹ ٹو سی تھنگس فرام دا لینس آف دیٹ آتھر. یا ہم اس کتاب میں اٹامک ہیبٹس پڑھی تو ہم کہیں یار ہیبٹس ایسے چینج کرنے ٹیکنیکس ہیں، فلانی فائنانس کی بک پڑھی یا کوئی کسی اور گرو کی سیلف ہیلپ بک پڑھی، ہم نا اس اینگل سے یار ہاں یہ کریں گے تو یہ ہوگا. سبحان اللہ، جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کا نا جو ورلڈ ویو ہے نا وہ بالکل بدل جائے گا. یہ اٹس ناٹ پاسبل، میرا نہیں خیال کہ یہ پاسبل ہے کہ آپ کا قرآن سے تعلق بن جائے اور آپ کی لائف چینج نہ ہو. ایگزیکٹلی. اچھا چینج ہونے کا مطلب نہیں ہوتا کہ اب کوئی مصیبت نہیں آئے گی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایسے چینج ہوگا تو اٹ ول بی بس آل روزز اینڈ بس اور سکون اور بس ایک ہر وقت میں نا ایمان کے بس اس لیول پہ 24 گھنٹے. کنفیوژن بھی اس لیے آتی ہے کیونکہ انہوں نے قرآن مجید سمجھ کے نہیں پڑھا ہوتا. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن سم ٹائمز وی فیل when we start نا، دیکھیں شیطان بھی تو لگا ہوا ہے پیچھے، اور ایوری تھنگ ہمیں قرآن سے ہی مل رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ، ایون جس نے قرآن ملٹیپل ٹائمز انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھا ہوا بھی ہے نا، اس کی لائف میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتی ہیں. اینڈ دین وہ کوئی قرآن کی آیت کھولتا ہے، کوئی سورت پڑھتا ہے اور اس کو لگتا ہے سبحان اللہ یار یہ شاید میں آج پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، یا یہ مجھے کدھر سے ذہن سے نکل گئی تھی. انسان بھولنے والا ہے نا. تو ہم نے قرآن کے ساتھ جب تعلق بنانا ہے نا تو ود دس مائنڈ سیٹ کہ یار یہ لائف جو ہے نا اس میں ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آئیں گے، اپ اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، اینڈ دس از ویئر آئی ہیو ٹو گو بیک ایوری سنگل ٹائم. میں نے نا ادھر ادھر نہیں جاننا، یہ نہیں کبھی بھی شیطان سبحان اللہ یار وسوسے عجیب عجیب ڈالتا ہے نا. جی میں نے لوگ دین کی طرف آتے ہیں اور لوگوں کو ڈرانا شروع کرتے دنیا سے کہ تمہاری دنیا چھوٹ جائے گی، تم اتنا کماؤ گے کیسے، تم فلانا کام کیسے کرو گے، اتنے مولوی ہوگے تو دیکھو ساتھ والے کمپیریزنز کرے گا، کیونکہ ہمارا ماحول ایسا ہے. سو وہ آپ کو نا فلانے دکھائے گا بندوں کا جو دین سے دور ہے اور دنیاوی طور پہ کامیاب ہے، اینڈ یو ول اسٹارٹ گو ان ٹو دس کمپیریزن. اینڈ ون مائٹ تھنک یار وٹ میں نا تھوڑا سا قرآن کا ٹائم کم کر کے نا یہ ادھر بزنس ادھر بھی لگا دیتا ہوں، یا میں فلانا کورس بھی کر لیتا ہوں، میں یہ بھی کر لیتا ہوں، میں وہ. اینڈ وی کانسٹنٹلی نا ہم اس کشمکش میں رہیں گے، اور چلتا رہے گا، یہ چلتا رہتا ہے. لیکن اسٹرانگر ریلیشن جو یو ہیو ود قرآن برو. میں رمضان میں ایک ریلیشن ہوتی ہے ابو سعد، وہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ
how can people not change when they have this. یعنی ایک بندہ جو یہ پڑھ رہا ہے پرس اور یہ پڑھتا ہے, how can they not change when اللہ تعالیٰ نے اتنا کلیئرلی ہر چیز بتا دیا. اللہ یار مجھے یہ بتائیں, یہ تو بڑا یار انٹیمیٹ ٹاپک ہے. اللہ اکبر. ٹاک اباؤٹ قرآن. آپ دیکھیں کہ انسان کبھی کبھار شکایت کرتا ہے کہ یار بہت زیادہ فتنہ ہے, میں بس سلپ کر جاتا ہوں ایوری ناؤ اینڈ دین, میں کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست سسٹم بنایا ہوا ہے. نمبر 1, آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور آپ نے نماز میں قرآن ہی پڑھنا ہے, رائٹ. اگر بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ پورشن قرآن مجید کا پڑھ لے سمجھ کے, اٹ از ایز ایف کہ اس کو نا ملٹیپل ٹائمز ریمائنڈرز ملتے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ بندے کو رزق کا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو رزق کو شادہ کر دیتے ہیں اور تنگ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ آسمان میں تمہارے لیے رزق بھی ہے اور وما یوعدون, اور جو تمہیں وعدہ کیا گیا. یعنی whatever question you have واللہ you will get the answer in the قرآن. اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو, کوئی چیز نے آپ کو بڑا ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے and you are listening or reading that ayah and it hits you with the bang. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے تو مجھے جواب دے دیا ہے. And it happened to me multiple times actually. یہ مجھے لگتا ہے یار سبحان اللہ, یہ مجھے تو honestly this is one of the biggest miracles کہ یار وہی آیت ہوگی اور 4 مختلف لوگ ہیں, 4 ڈفرینٹ پرابلم سے گزر رہے ہیں, اور سبحان اللہ اس آیت کا نا ہر کسی پہ ایک عجیب اپنا اثر ہے. یو نو اٹ از سچ این امیزنگ تھنگ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ جو آنسر آپ کو مل جاتا ہے یار, آپ رینڈم اٹھائیں, میں آپ سے ایک رینڈملی قرآن کھول کے نا کہیں سے اٹھائیں, آپ کو ایک پیج کے اندر ہو نہیں سکتا کہ آپ کو نا کوئی آپ کی اس کنفیوژن کا جواب. شیخ میں آپ سے نا ریسنٹلی ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. there is one of my friend کہتا ہے کہ یار میرا نا تھوڑا سا پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن ذرا ویک ہوا ہوا ہے, پیرنٹس نے تھوڑی سی زیادتی کی ہے, اور یہ وہ میری فیملی کے ساتھ, اور اس طرح کی باتیں نا, اور پریکٹسنگ تھا ماشاء اللہ. کہتا ہے کہ یار میں نا بہت دنوں سے نا گھٹن محسوس کر رہا ہوں, آئی نیڈ این آنسر کہ واٹ از دا رائٹ وے. کیا میں پیرنٹس کو تھوڑا سا ذرا سائڈ پہ کر دوں, مجھے کیا کرنا چاہیے. کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ رہا تھا, اے اللہ میری مشکل نہ آسان کر دے. بولتا ہے رینڈملی میں نے ایسے ہی یوٹیوب نکالا, اور آپ کو پتہ ہے کبھی کبھار رینڈملی کوئی شارٹس آ جاتی ہیں, بولتے ہیں آئی, اور پہلی آیت جو تلاوت ہو رہی تھی وہ والی آیت ہے کہ جس میں بندہ کہتا ہے کہ نہیں وہ بھی ہے, وہ تو سورہ اسراء کی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس نے سلوک کرے. گیس واٹ شیخ, اس کی عمر 40 سال تھی, اور کہتا ہے کہ اللہ اکبر برو, اسی وقت ہی اس نے موبائل اپنا جو ہے نا بند کیا. واللہ ہی went to his parents, کہتے ہیں I'm so sorry. پیرنٹس کہتے ہیں کیا ہوا بیٹا, کوئی جزاک اللہ خیرن, بس I'm so sorry. کہتا ہے اس دن سے نا میں سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا جواب دیا کہ میرا نا بالکل جو ڈاؤٹس کے کرٹنس تھے نا وہ ریموو ہو گئے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اور واللہ میں ابھی بھی کہتا ہوں, I can guarantee brothers, واللہ whoever listens to this message, I can guarantee if you are sincere with Allah subhanahu wa ta'ala, answer will come. It might take a little while, but be patient, you will get your answer. لیکن اپنے آپ کو نا ذرا قرآن مجید کے ساتھ کنسسٹنٹ رکھو, اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے سنبھالتے ہیں. برو یہ لائف ہے, یہ کتاب لائف ہے برو, اور جس زندگی میں کتاب نہیں ہے نا وہ ڈیڈ ہے برو. محمد علی بھی ہم دبئی میں تھے نا, بتا رہے تھے, کہتے ہیں میں نا ایک بہت ڈپریشن کے فیز میں تھا دور جاہلیت میں, جی کی میں جب تھے. کہتے ہیں کہ وہ میرا ایک بریک اپ بھی ہوا تھا, اور میں ایک ایسے فیز سے گزرا جس میں میں نے اپنے سینئرز کو پلیز کرنے کے لیے میں نے ایک اسٹیج ڈرامہ پریزنٹ کیا جس سے میری اسٹڈی کمپرومائز ہوئی, اور وہ سینئرز نے بھی میرے خلاف ہو گیا بیکاز میں نے ان کو ایک جوک کیا اس پلے میں, اور میں اس پیپر میں فیل ہو گیا. سو ملٹیپل چیزیں میرے ساتھ. کہتے ہیں بہت ڈپریس تھا, میں نے قرآن, کہتے ہیں اصل میں قرآن کھولا نا جا کے, یہ چیز ہے. لوگ موویز دیکھ لیتے ہیں, لوگ میوزک سن لیتے ہیں. کہتے ہیں میں جب قرآن کھولتا, کہتے ہیں ٹرانسلیشن پڑھی ہوئی تھی جو بڑے عرصے سے مجھے کسی فرینڈ نے دی تھی. تو کہتے ہیں وہ جو آیت میں نے کھولی تھی اس میں تھا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم نہ کرو, فکر مند نہ ہو, تم غالب ہو گیا اگر تم مومن ہو.
بس مومن بن جاؤ. کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ مومن بن کے کوشش کرتا ہوں, دکھاتا ہوں. یعنی سبحان اللہ قرآن جو ہے نا برو, یہ جیسے ہم اس دن بات کر بھی رہے تھے غالباً کسی گیدرنگ میں کہ قرآن کا جیسے ماؤنٹین سے بڑا تعلق ہے, ماؤنٹینس کے ساتھ, رائٹ. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی پہ غار حرا پہ آئی نازل, ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو یاجوج ماجوج کے ٹائم میں کہا جائے گا فحرز المؤمنین بجبل طور. موسیٰ علیہ السلام پہ جہاں آیات نازل ہوئیں یعنی طور تھا, ٹھیک ہے. بہت سارے جودی پہاڑ پہ جا کے نوح علیہ السلام کی کسی لینڈ کرتی ہے, مختلف چیزیں آپ دیکھتے ہیں. عرفات کا میدان یہ قرآن آج ہم نے کمپلیٹ کر دیا تمہارے اوپر, ٹھیک ہے. تو ماؤنٹین اور قرآن کا بڑا تعلق ہے آپس میں. تو اس لیے ایک وہ جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ جیسے ماؤنٹینز ارتھ کی کرسٹ کو سٹیبلائز کرتے ہیں, قرآن آپ کی دنیا کو سٹیبلائز کرتا ہے, آپ کے دل کی دنیا کو. میں ٹاپک کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتا ہوں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹس آف رمضان, اینڈ دیٹ از اف یو ٹاک اباؤٹ رمضان اٹس آل اباؤٹ مرسی اینڈ فارگیونیس. اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ السلام کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, کہ جو بندہ روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ریوارڈ ایکسپیکٹ کرتے ہوئے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جو بندہ رات کا قیام کرتا ہے, تراویح بھی اس میں شامل ہے, تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جو لیلۃ القدر کے روزہ رکھتا ہے, یہ سارے. تو بیسیکلی جو تھیم ہے نا وہ فارگیونیس کی ہے. اچھا, آپ کو بڑی حیرانگی ہوتی ہے, آپ شوق میں چلے جاتے ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمام مسلمانوں کو معاف کر دیتے ہیں جو محنت کرتے ہیں, بخشش کی دعا کرتے ہیں. الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحنہ, سوائے اس شخص کے یا ان دو لوگوں کے کہ جن کے درمیان میں آپس میں کچھ بحث, کچھ ناراضگی, کچھ ذرا انبن ہوئی ہوئی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انظروا ہذین, ان دونوں کا معاملہ تھوڑا سا ذرا بھی پوز کر لو, یہاں تک کہ حتی یصطلحا, یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں. جو بھی انبن ہے, ناراضگی ہے, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, اس کو ذرا تھوڑا سا نا وہ ذرا ریسیٹ کر لیں. اسی لیے ابن مسعود سے مشائخ پوچھا جاتا تھا کہ کیف تستقبلون رمضان, آپ کیسے رمضان کو ویلکم کیا کرتے تھے؟ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہم رمضان میں انٹر کر جائیں اور ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی اپنے دوسرے مسلمان کے لیے کوئی حسد, کوئی کینہ, کوئی نیگیٹو تھاٹ ہو. تو آج ہی اپنے بھائی کو میسج کر دیں. شیخ پتہ کیا دیکھیں, ہاں فون اٹھائیں اور میسج کر دیں, I'm so sorry. ہاں, اور دل سے کریں نا, دل سے کریں. کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا نا کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراض رہے, رائٹ. اچھا, اس میں صرف آپ کا کوئی باہر کا مسلمان بھائی نہیں ہے, ایوری ون از انکلوڈیڈ ان اٹ. آپ کی وائف بھی ہیں, آپ کے ہسبینڈ بھی ہیں, آپ کے یعنی بلڈ ریلیٹیو بھی ہیں, آپ کا بھائی, آپ کی بہن, آپ کے پیرنٹس, آپ کے رشتہ دار, آپ کے نیبرز, آل مسلمز ایکچولی. اور میں بتاؤں کہ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان از ناٹ اباؤٹ ہیونگ the lights decorated outside your house, it's about your heart. آپ نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے اور صاف دل کے ساتھ آپ نے اس مہینے میں آنا. پتہ ہے کیا میں چیز نوٹس کرتا ہوں, یہ کہ ہم بھی نا بڑے نا 2 نمبری کرتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی سیاڑے بنتے ہیں. جس بندے کے لیے نمازیں پڑھنا آسان ہے, روزے پڑھنا آسان ہے, وہ تو اس میں ایکسل کر رہا ہوتا ہے, اور ان چیزوں میں غیبت چل رہی ہے, چغلی چل رہی ہے, بہتان چل رہا ہے, اور وہ میں نمازیں تو پڑھ رہا ہوں نا. اور جن لوگوں کے لیے نمازیں پڑھنا مشکل ہے, روزے رکھنا مشکل ہے, اور حرام سودی جاب چھوڑنا مشکل ہے, وہ لوگوں کے ساتھ اچھا تعلقات اور کہتے ہیں اپنے آپ کو نا وہ ایک لالی پاپ دیتے ہیں کہ دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز آپ کے دل کے اوپر آپ کے اوپر برڈنسم ہے نا, اللہ کو اتنا ہی وہ پسند ہے اور آپ سے وہی ایکسپیکٹڈ ہے. جو آپ کے لیے چیلنجنگ ہے, آپ اللہ کے لیے وہ قربان کریں, آپ اللہ کے لیے وہ چھوڑیں. رمضان کا مقصد یہ ہے کہ دلوں کو پاک کرنا اور صاف کرنا.